ویلکم بیک ناظرین، علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لودھرا میں ایف آئی اے ملتان زون کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقوم میں غیر قانونی کٹوتیوں کے خلاف کارروائی۔ ایف آئی اے کمپوزٹ سرکل ملتان نے کارروائی کرتے ہوئے لودھرا سے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے غضنفر علی سے۔ جی غضنفر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایف آئی اے ملتان زون کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقوم میں غیر قانونی کٹوتیوں کے خلاف کریکٹون جاری ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقوم میں غیر قانونی کٹوتیوں میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان مدثر اقبال، محمد عکاشہ، مظہر حسین اور شہریار احمد شامل ہیں۔ ملزمان کو کروڑ پکا لودھرا میں واقع شاپ سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان خواتین کی کٹوتی کرتے تھے، گند رقم کی غیر قانونی کٹوتی کرتے تھے۔ ملزمان کو کمیشن وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ملزمان سے متعدد شناختی کارڈ، رجسٹر موبائل فون، بینک کنیکٹ ڈیوائسز بھی برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور مزید تفتیش جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے غضنفر، اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ اور چینیوڑ سے آپ کو خبر دے، جہاں انتظامیہ نے حکومت پنجاب کے ویژن کو ہوا میں اڑا دیا۔ دیواروں پر بنائی گئی محسن پاکستان کی تصویروں کی بے حرمتی کی جانے لگی۔ ٹی ایم اے کی جانب سے دیوار کے سامنے بازار لگا دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چینیوڑ سے کیسر وینس سے۔ جی کیسر، بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کے وی این کو جو ہے انتظامیہ ٹی ایم نے ہوا میں اڑا دیا۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے یہاں پہ گورنمنٹ ہائی اسکول کی دیوار کے جہاں پہ خوبصورت پینٹنگ کی گئی ہے، جبکہ لاکھوں روپے لگائے گئے ہیں، ساتھ ہی جو ہے وہاں پہ بازار لگا دی گیا فٹ پاتھ کے اوپر، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ دکاندار بھی ہے، جبکہ تمام تر خوبصورت پینٹنگ جو ہے وہ بالکل یہاں پہ ماند پڑ رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے، جانتے ہیں کس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا، یہ خوبصورت دیوار وال چاک کی گئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ فٹ پاتھ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور جو ہے انتظامیہ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ انتظامیہ نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ایک ریڈی بان کو ریڈی سے ادھر سے ہٹا کے ادھر ہمیں ایک سیف جگہ دی ہے، یہ ان کی ہم شکر گزار ہیں انتظامیہ کا۔ اور یہ خوبصورت وال چاک ہے، ہم ان کی بے حرمتی نہیں کر رہے، یہ ہر چیز تقریباً اب واضح نظر آ رہی ہے۔ ہاں اگر ہمیں کہیں اجازت دیں، ہم یہی یعنی کہ انہیں اپنے محسن پاکستان کی جو تصویریں ہیں اپنے اور ریڈیو کے اوپر لگا دیں گے، وہ ہمارے محسن ہیں اور ان کا شکریہ ہے کہ انہوں نے ہمیں۔ جی بالکل، یہاں پہ شہری کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کے وی این کو جو ہے انتظامیہ نے ہوا میں اڑایا، جبکہ یہاں پہ وال چاک جو ہے لگائی گئی خوبصورت تصویریں، جس کے اندر بابا قائد اعظم، فاطمہ جناح اور یہاں پہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر کی جو ہے یہاں پہ تصویریں لگائی گئی، جبکہ ان کے سامنے جو انتظامیہ اپنی کرپشن کی خاطر یہاں پہ انہوں نے بازار لگوا دیا، جبکہ یہی بازار جو ہے فٹ پاتھ کے اوپر لگایا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ لاکھوں روپے کی لگائی گئی پینٹنگ جو ہے اس وقت بالکل جو ہے ماند پڑ چکی ہے۔ دوسری جانب جو ہے شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انتظامیہ کی کرپشن کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے ریڑھی بان بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب جو خوبصورتی کی ماندے وہ بھی ماند پڑ رہی ہے، جبکہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے جو ہے یہاں پہ جو ہے وال چاک دیوار بنی ہوئی اس کو جو ہے صاف کروایا جائے اور جو ہے ریڑھی بانوں کو جو ہے مخصوص جگہ الاٹ کی جائے۔ جی اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ کچا کوچ چک نمبر 28 ٹن آر کے مقام پر ایک روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ فری آئی کیمپ ماہر امراض چشم ڈاکٹر حافظ یاسین ملغانی، ڈاکٹر راؤ حنزلہ حسن، ناصر محمود اور ڈسپنسر محمد سعد کی زیر نگرانی لگایا گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں مریضوں نے آنکھوں کے مفت معائنے کی سہولت سے فائدہ اٹھایا۔ تفصیلات جانتے ہیں کچا کو سے نمائندہ عتیق الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، کچاکو میں ماہر امراض چشم ڈاکٹر حافظ یاسین ملغانی، ڈاکٹر راؤ حنزلہ حسن، ناصر محمود اور ڈسپنسر محمد سعد کے زیر نگرانی ایک روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ فری آئی کیمپ سرپرست اعلیٰ فرینڈز میڈیا گروپ کچاکو ملک بلال خان کے ڈیرے پر بمقام چک نمبر 28 ٹن آر میں لگایا گیا، جہاں پر بڑی تعداد میں شہریوں نے آنکھوں کے مفت معائنے کی سہولت سے فائدہ اٹھایا۔ واضح رہے کہ ملک بلال سیاسی اور سماجی کاموں میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ کیمپ کے دوران مریضوں کا مکمل آنکھوں کا معائنہ کیا گیا، نظر کی کمزوری، موتیا، آنکھوں کے انفیکشن اور دیگر امراض چشم کی تشخیص کی گئی۔ مستحق مریضوں کو مفت ادویات بھی فراہم کی گئی، جبکہ پیچیدہ امراض کے شکار مریضوں کو مزید علاج اور آپریشن کے لیے رہنمائی دی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر حافظ یاسین ملغانی نے کہا کہ آنکھوں کی بروقت جانچ اور علاج نہایت ضروری ہے، کیونکہ غفلت کی صورت میں بینائی مستقل طور پر متاثر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ آنکھوں کی صحت کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اپنائیں اور باقاعدگی سے معائنہ کروائیں۔
علاقہ مکینوں نے فری آئی کیمپ کے انعقاد پر ڈاکٹر حافظ یاسین ملغانی سمیت پوری انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے فلاحی کیمپ غریب اور مستحق افراد کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عتیق الرحمان، NTN نیوز، کچاکو۔ خبر دے رہے ہیں ملتان سے، جہاں کے علاقے چنگی نمبر 22 میں زہریلے دودھ سے بنی چائے پینے سے ایک ہی خاندان کے 9 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ متاثرہ افراد میں 3 بچے، 5 خواتین، 1 مرد شامل ہیں، جنہیں فوری طور پر نشتر اسپتال کے ایمرجنسی منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ملتان سے خواجہ ثقلین سے۔ جی خواجہ ثقلین، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان چنگی نمبر 22 پہ یہ واقعہ ہوا ہے، جہاں پر ایک ہی خاندان کے 9 افراد کی حالت زہریلے دودھ کی چائے پینے سے جو ہے غیر ہو گئی ہے۔ فوری طور پر جو ہے ریسکیو کو کال کی گئی، ریسکیو کی مدد سے جو ہے نشتر ہسپتال منتقل کیا گیا، جس میں جو ہے ڈاکٹر نے معدے کو واش کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس میں جو ہے انہوں نے جو چائے پی ہے اس میں زہریلا دودھ کی وجہ سے جو ہے ان کی حالت جو ہے غیر ہوئی ہے۔ جب ہماری اس حوالے سے متاثرہ خاندان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جو ہمارا دودھی جو گوالا دودھ دینے آتا ہے وہ 8 سالوں سے ہمیں دودھ دے رہا ہے، تو رات کو جو ہے ہم نے 10:30 بجے دودھ لیا، صبح جو ہے اس کی چائے بنائی 10 بجے، تو چائے پینے سے جو ہے حالت جو ہے وہ غیر ہو گئی، جس میں 5 خواتین، 3 بچے اور 2 مرد جو ہے شامل ہیں۔ معدے کو واش کر لیا گیا، حالت جو ہے اب نارمل ہو گئی ہے، جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ سارا جو ماجرا ہوا ہے یہ دودھ کی وجہ سے، جس میں جو ہے کیمیکل یا زہریلا جو ہے مواد پایا گیا تھا۔ دودھ کو جو ہے وہ لیبارٹری بھی کرایا جا رہا ہے، جیسی رپورٹ آتی ہے تو پھر اس کے خلاف بعد میں دی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے خواجہ ثقلین، اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ حضرت علی علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت پورے ملک میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 13 رجب کے حوالے سے دیکھتے ہیں منظور الحسن سیال کی خصوصی رپورٹ۔ مولود کعبہ، فاتح خیبر و خندق، امیر المومنین مولا علیہ السلام کی یوم ولادت باسعادت پاکستان سمیت دنیا بھر میں جشن محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لال حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی۔ ان کی شہادت 21 رمضان کو خانہ کعبہ مسجد کوفہ میں ہوئی، اور یوم ولادت سے شہادت تک حضرت علی علیہ السلام کا ہر لمحہ رضا الہی اور خوشنودی پروردگار کے لیے بسر کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کا نام علی اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد نے حیدر رکھا۔ اسی مناسبت سے 13 رجب المرجب کو بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کیمرہ منظور سیال، NTN نیوز، شورکوٹ۔ اور اب آپ کو ایک اہم خبر دیتے چلے کہ جیکب آباد میں کاروکاری کے الزام کے تحت بھتیجے اور ایک نوجوان کو قتل کرنے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سید شرف الدین شاہ کی عدالت نے 2 سگے بھائیوں کو دوہرے قتل کا جرم ثابت ہونے پر سزائے موت سنا دی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ملزم لالا گل اور لال بخش نے 4 مئی 2024 کو تھانہ گڑی خیروں کی حدود گڑی خیروں میں کاروکاری کے الزام میں اپنی بھتیجے فاطمہ اور نوجوان مغیم کو قتل کیا تھا۔ یہ مقدمہ حکومت سندھ کی مدعیت میں HC ممتاز علی لغاری کی فریاد پر 3 سگے بھائیوں کے خلاف درج کیا گیا تھا، تاہم پولیس نے 2 ملزم لال گل اور لال بخش کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ مقتولہ لڑکی کا والد لال جان تاحال روپوش ہے۔ عدالت نے دونوں مجرموں کو بغیر لائسنس اسلحہ رکھنے کے جرم میں 7 سال قید کی اضافی سزا بھی سنائی۔ اس کے علاوہ عدالت نے دونوں پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا، جبکہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں دونوں مجرم مزید 5 ماہ قید بھی بھگتیں گے۔ ڈپٹی کمشنر بھاولپور سید حسن رضا کا دورہ ہے حاصل پور۔ NTN نیوز کے صحافی کے سوال نے نیا پنڈورا کھول دیا۔ مزید جانتے ہیں حاصل پور سے چودھری مدثر حسین کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا کے وزٹ کے بعد حاصل پور نام نہاد آرٹ کونسل کے حواریوں کا سوشل میڈیا پر کوہرام برپا۔ صحافی کے سوال پر کہ آرٹ کونسل سرکاری ادارہ ہے یا پرائیویٹ ادارہ، جس پر ڈی سی بہاولپور کا جواب کہ آرٹس کونسل جو ہے ایک پرائیویٹ ادارہ ہے یا سرکاری ادارہ ہے؟ یہ کوئی میرے سے کوئی امتحان لے رہے ہیں آپ؟ جبکہ دوسری طرف غیر قانونی رقبے کی بندربان پر اور بلدیہ میں خود ساختہ کٹیشنوں کے بارے میں بھی ڈی سی کو آگاہ کیا گیا۔ تو حاصل پور میں بنائی گئی خود ساختہ آرٹ کونسل کے فاؤنڈر کی جانب سے سوال پوچھنے والے صحافیوں کو سوشل میڈیا پر دھمکی امیز میسج موصول، جبکہ جس سوال پر خود ساختہ آرٹ کونسل کے ممبران میں کھلبلی مچی کا جواب ایک شہری نے دے دی۔ صحافی نے مدثر چودھری صاحب انہاں کویسچن کیتا کہ سر ایک سوال ہے کہ آرٹ کونسل سرکاری ادارہ ہے یا غیر سرکاری ادارہ ہے، تو وہ تھوڑی دیر تے ڈی سی صاحب چپ رہے، بعد چپ پوچھن لگ پے تواڈے سوال دا مطلب کی؟ یہ ویری سمپل سوال سی، بھی ایک یس نو چ جواب سی، بھی سرکاری ادارہ ہے
हासिलपुर वाली आर्ट काउंसिल या नहीं। जबकि हासिलपुर में बनाई गई खुद साख्ता आर्ट काउंसिल के हवाले से डायरेक्टर आर्ट काउंसिल बहावलपुर अतीक रहमान का मौक़िफ़ जाना गया तो उनका कहना था कि जी बिल्कुल, ये आर्ट्स काउंसिल का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई आर्ट से रिलेटेड को और नाम तो रख सकते हैं, क्योंकि ये बना सकता है। अब देखना यह है कि जिला इंतजामिया बहावलपुर या मकामी इंतजामिया हासिलपुर या डायरेक्टर आर्ट काउंसिल बहावलपुर अतीक रहमान साहब हासिलपुर में बनाई जाने वाली खुद साख्ता आर्ट काउंसिल को नकेल डाल पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा टीम के साथ चौधरी मुदस्सिर हुसैन, NTN न्यूज़ हासिलपुर। पतोकी में DSP सज्जाद अकबर की ज़ेर निगरानी थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, सैकड़ों पतंगे बरामद, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद जावेद इकबाल की इस रिपोर्ट में। पतोकी थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, सैकड़ों पतंगे बरामद, 2 मुलजम गिरफ्तार। पुलिस ने मदीना कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई करके पतंगे बनाने वाली मिनी फैक्ट्री पकड़ ली। मुलजम के कब्जा से तकरीबन 1100 पतंगे बरामद। मुखबर की इतला पर पुलिस ने मिनी फैक्ट्री से इरफान नामी मुलजम को गिरफ्तार करके पतंगे, चरखियाँ और डोर समेत दीगर पतंगे बनाने वाला सामान कब्जा में लेकर काइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि दरबार स्टॉप पर एक दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने पतंगे और डोर बरामद करके शहजाद नामी मुलजम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद जावेद इकबाल, NTN न्यूज़ पतोकी। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन बदउनवानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए कमिश्नर गुजरावाला डिवीज़न सैयद दवीद हैदर शराजी की करप्शन नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर सख्त कार्रवाई। ताहिर इकबाल पटवारी ख्याली सर्कल और नौशहरा वर्का के पटवारी कासिम को मुअत्तल करके दोनों पटवार खानों को सील कर दिया गया। कमिश्नर गुजरावाला का कहना है कि अवामी मफाद के खिलाफ किसी भी किस्म की बदउनवानी, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और फ़राइज़ में गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटवारी निज़ाम में शफाफियत लाना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। इस मकसद के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कमिश्नर ने तमाम रेवेन्यू अफसरान और अमले को मुतनब्बे किया कि अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए, दयानतदारी के साथ फ़राइज़ सर अंजाम दें। खबर है सादकाबाद से, जहां भत्ता न देने पर डाकुओं की तरफ से दिन दिहाड़े कत्ल होने वाले महमूद खान कोश के वर्सा का एहतजाज जारी है। सहूलतकारों और डाकुओं की अदम गिरफ्तारी पर अहमदपुर लम्हा पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। IG पंजाब RPO भावलपुर से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के मुतालबे के मज़ीद जानते सादकाबाद से हमारे नुमाइंदे अल्लाह दिता मेतला की इस रिपोर्ट में। भत्ता न देने पर कच्चे के डाकू ने सादिकाबाद के नवाई इलाके दीनू शाह में जमींदार महमूद कोश के रकबा पर हमला करके न सिर्फ महमूद कोश को कत्ल कर दिया था, बल्कि उनके ट्रैक्टर ट्राली को भी डाकू गोलियां मारकर फरार हो गए थे। डाकू 3 साल से भत्ता मांग रहे थे। भत्ता की रकम न मिलने पर अहमदपुर लम्हा की हदूद जमींदार महमूद कोश को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मेरे वालिद साहब को डाकू ने दिन दिहाड़े कत्ल किया, हमारी आंखों के सामने कत्ल किया और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, ट्रैक्टरों का जिनकी मालियत 20 से 25 लाख रुपए बनती है। हमें अभी तक धमकियां मिल रही हैं डाकुओं की तरफ से कि आप लोगों को भी मार देंगे जिस तरह आपके वालिद को मार दिया गया है। हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मेरी अपील है वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से, DPO इरफान समो साहब से कि हमें फौरी तौर पे इंसाफ दिया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हमारा मुतालबा है IG पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से और DPO रहीम यार खान इरफान अली समो से कि महमूद साहब को दिन दिहाड़े सरेआम कत्ल किया गया। उनके कातलों को अभी तक किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। हाल कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके, जबकि महमूद कोश का खानदान अब भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। डाकुओं की तरफ से दोबारा धमकियां मौसूल हो रही हैं। वर्सा ने अहमदपुर लम्हा पुलिस की नाअहली पर शदीद एहतजाज किया है और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अल्लाह दीता मेतला, NTN न्यूज़ सादिकाबाद। चौहंग में MNA अफजल खोकर के दावे महज दावे ही साबित हुए। गली और बाजारों में गटर के खड़े पानी से ताफुन फैलने लगा। इलाका मकीनों को पीने के साफ पानी की सहूलत भी मैसर नहीं। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे महर अली नकीबी से। जी बताइएगा। लाहौर के इलाके चौंग के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ के रहायशी जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और यहाँ पर गटरों का पानी खड़ा गलियों और बाज़ारों में, जिसकी वजह से ना सिर्फ बदबू फैल रही है बल्कि जानलेवा बीमारियों का खदशा भी बन रही है। तो हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। NTN न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आके हमारे पूछा है मसला। दूसरा कि हुकूमती नुमाइंदे ने अब तक किसी ने भी हमारे साथ रब्ता नहीं किया।
یہ سڑک کا حال اس طرح ہے کہ یہاں پہ نہ تو نمازیوں کے کپڑے محفوظ ہیں اور نہ بچوں کے. اور ایک ہمارے ساتھ MNA صاحب نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ جب میں دوبارہ اقتدار میں آؤں گا تو میں آپ کو جو یہ ٹیوبل کا پانی ہے نا یہ آپ کو میں گھر گھر میں فری سپلائی دوں گا اور علیحدہ پائپ ہر گھر میں ڈالے جائیں گے. تو وہ ملک صاحب آپ کی وہ جو دعویٰ ہے نا وہ جھوٹا رہ گیا. آپ نے ہمارا جو ٹیوبل ہے جو ہمارا ایک قیمتی اثاثہ تھا جہاں سے ہم پانی بھرتے تھے جا کے خود اس کو بند کر دیا ہے. آپ نے جب سے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ چونکہ میں 2 ارب کی آپ گرانٹ دے رہے ہیں اس وقت سے ہم مشکلات کا شکار ہیں. آپ کا ٹھیکیدار جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا, ہر جگہ سے کھڑائی کر کے وہ ملی بھگت کر کے فوٹو سیشن کرواتا ہے اور وہاں سے آگے چلا جاتا ہے. گٹروں کے ڈھکن کھولے اس میں پانی اوور فلو ہو رہا ہے, اس میں نقصان ہے, بچے بھی گر سکتے ہیں اور گلی میں کیچڑ بہت زیادہ ہے. جی حکومتی نمائندوں کے دعوے اور وعدے جو ہے وہ درے کے درے رہ گئے اور لوگ یہاں پر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومتی نمائندے یہاں پر آ کر ان معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں یا جو ادارے ہیں متعلقہ ادارے ہیں وہ ان معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں یا یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کو اسی طرح گزر بسر کرنے پر مجبور رہیں گے. نمائندہ NTN نیوز مہر علی نقیبی, لاہور. فیصل آباد میں CPO آفس کے باہر کھڑی گاڑیاں سیکورٹی خدشات کو جنم دینے لگی. کچہری روڈ پر وکلا سمیت شہریوں نے CPO آفس کی پارکنگ پر قبضہ جما لیا. CPO آفس اور ضلع کچہری کی مشترکہ حدود میں روزانہ کی بنیاد پر گاڑیاں پارک ہونے لگی ہیں. سماجی حلقوں نے RPO سہیل احمد سکھیرا سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی. شہریوں کا کہنا ہے کہ بے جا پارکنگ کوئی بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہے. کراچی کی ضلع وسطی میں ہوٹلوں اور چائے خانوں کے لیے نئی SOPs کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی نے کراچی ہوٹلز مالکان ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات کی جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 نیہا شاہ, کلک کے افسران اور ٹاؤن انتظامیہ بھی شریک تھی. ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کے مطابق کمشنر کراچی کی ہدایت پر ہوٹلز مالکان کے لیے ایک آن لائن پورٹل تیار کیا گیا جس کے تحت بغیر رجسٹریشن کوئی بھی ہوٹل سڑک یا فٹ پاتھ پر ٹیبل اور کرسیاں نہیں لگا سکے گا. کلک نمائندے کے مطابق یہ پورٹل مکمل طور پر کمپیوٹرائز ہوگا اور DC آفس سے آپریٹ کیا جائے گا, جبکہ ٹریفک پولیس, ٹاؤن انتظامیہ اور SSP آفس کو بھی آن بورڈ کیا گیا ہے. پورٹل 31 جنوری تک فعال ہو جائے گا. تمام ہوٹلز کی رجسٹریشن بھی اسی تاریخ تک مکمل کر لی جائے گی. علاقائی خبروں سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.